ان حالات کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا میدان میں اترنا ایک بہترین اقدام ہے، اور اس میں خصوصی طور پر تحریک لبیک پاکستان کا جو قابل تعریف پاکستان نے اس ساری صورتحال کو بھانپنے کے بعد کسی بھی دوسرے کے ساتھ اس اعتبار سے ہاتھ نہیں ملایا۔ جیتنے کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو جیتنے پر بھی قوم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی قوم کے پاس پاکستان نے دورہ عزم و استقلال پورے پاکستان میں منعقد کر کے ایسی انٹری ماری ہے کہ دیگر جماعتوں کے لیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، پاکستان میں الیکشن وقوع پذیر ہوئے، اس کے بعد سیاسی صورتحال تو بگڑی ہی، لیکن افسوس کہ ملکی صورتحال بھی ناگفتہ بہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں کھچڑی اس حوالے سے پکی ہوئی ہے کہ جن کو ہرایا گیا ان کا تو پریشان ہونا بنتا ہے، لیکن جن کو جتایا گیا وہ بھی بیچارے خود اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ حکومت لینا بھی چاہتے ہیں اور حکومت سے خوف زدہ بھی ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ وزیر اعظم کون بنے، فلاں صوبے میں کس کی حکومت ہو، وفاق میں کس کی حکومت ہو، کون کس کے ساتھ بیٹھے، جو جیتے ہیں وہ جیتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور جن کو ہرایا گیا ہے ان کی پاور بڑھتی جا رہی ہے۔ جیتے ہوئے لوگ حکومت بنانے سے خوف زدہ ہیں، جیتے ہوئے لوگ حکومت میں بیٹھنے سے خوف زدہ بھی ہیں، اور ادھر ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ نہیں تسی حکومت بناؤ اسی اپوزیشن میں بیٹھنے ہیں۔ یہ پہلا ایسا موقع ہے پاکستان کا کہ ہر وہ شخص جس کو جتایا گیا وہ حکومت میں بیٹھنے سے خوف زدہ ہے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا خواہش مند ہے۔ ادھر سے دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے اوپر مسلط جن کا پاکستان کی حکومت میں ایک مرکزی کردار ہے، مرکزی رول ہے، وہ چاہتے نہیں کہ کسی ایک پارٹی کی حکومت بنے، کیونکہ جب کسی ایک پارٹی کی حکومت بنتی ہے نفع نقصان کا ذمہ دار اسی کو ٹھہرایا جاتا ہے، اس سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس سے مواخذہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی چیز منوانی ہو وہ بھی آگے سے آنکھیں دکھا سکتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں۔ لیکن کہ کوئی ایک پارٹی سامنے نہ ہو، مخلوط حکومت بنے، وہ چاہے وفاق ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مخلوط حکومتیں بنیں تاکہ اگر کوئی عوام مخالف بل پاس ہو، کوئی قانون بن سکے تو ساروں کو اس میں کاڼا کر لیا جائے اور سارے اس میں ملوث ہو جائیں اور کوئی عوام کے حق میں احتجاج کرنے والا نہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کو اور وہ افراد جو مذہبی کارڈ لے کر عوام کی نمائندگی کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے تھے، الیکشن میں حصہ لیا تھا، ان کو باوجود اس کے کہ عوام نے منتخب کیا، ووٹ ملے اور انہوں نے عوام کی کثرت رائے کو حاصل کرتے ہوئے اپنی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کو ہرا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہبی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا درد سمجھ سکتے ہیں، مذہبی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں، اپنی قوم کے دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، غزوہ احد کے اندر جب کافی ساری تعداد تھی زخمیوں کی، ایک طرح سے آواز آئی تھی العطش، تو پانی ان کو پیش کیا گیا، ابھی پانی اس زخمی تک پہنچا ہی تھا، دوسرے زخمی نے آواز دی العطش، تو اس نے جو پہلے جس کے پاس پانی پہنچا تھا اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی پانی کے لیے زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پیش کرو، میں بعد میں پی لوں گا۔ جب دوسرے کے پاس پانی پہنچا تو تیسرے نے صدا دی العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ دوسرے نے خود پر تیسرے کو ترجیح دی اور خود ایثار کیا اور پانی تیسرے کے لیے بھیج دیا۔ اسی طرح جتنے بھی زخمی تھے ہر زخمی کے پاس پانی پہنچا، اس نے ایثار کرتے ہوئے دوسرے کو دیا، دوسرے نے اگلے کو دیا، اس نے پھر اگلے کو دیا، حتیٰ کہ پانی پلانے والا برتن لے کر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ جب آخری زخمی تک پہنچا اس نے کہا جس نے پہلے مانگا تھا اس کو تو نہیں نہ ملا، جاؤ پہلے اس کو پلا کر آؤ، میں بعد میں پی لوں گا، اس نے پہلے مانگا تھا۔ لیکن جب پانی پلانے والا پانی لے کر پہلے زخمی کے پاس پہنچا وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، دوسرے کے پاس پہنچے جام شہادت نوش کر چکے، اسی طرح چلتے چلتے آخری زخمی تک پہنچے، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن کو کسی بھی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان کے وارث مذہبی لوگ میدان میں اترے تو جتنے بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کرپٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جہاں جہاں پر چوری کی، یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں کہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو خود پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں وہ چوریاں کب کریں گے؟ جب وہ چوریاں کریں گے نہیں تو چوریاں کرنے بھی نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے
مذہبی کارڈ استعمال کیا، یا تو اس کو بدنام کر دیا گیا یا پھر اس کو ویسے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، سسٹم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ وہ شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوتا کہ دوبارہ سسٹم کا حصہ بن سکے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک مذہبی لوگوں کو ہمیشہ ہرایا جاتا رہا، اور قوم یہ سمجھتی رہی کہ شاید ان کے پاس ووٹ نہیں ہوتا۔ ووٹ ہے، لیکن انگریز کا چمچہ چاہتا نہیں ہے کہ 3 کا نام لینے والے فرنٹ پر آئیں۔ تحریک لبیک پاکستان، جس کو واضح طور پر اعلانیہ طور پر ہرایا گیا، اور اس کے شواہد ایک ایک کر کے نہیں بلکہ ڈھیروں کے حساب سے یکدم اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ قوم دیکھ رہی ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان سمیت دیگر تمام سنی مذہبی جماعتوں کو ہرایا گیا، پیچھے کیا گیا، تاکہ یہ آگے نہ آ سکیں۔ یہی تو وہ مسلک ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو حق سچ کی بات کرتے ہیں اور حق کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، گردنیں اتروا دیتے ہیں، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے اس ساری صورتحال کو بھانپنے کے بعد کسی بھی دوسرے کے ساتھ اس اعتبار سے ہاتھ نہیں ملایا کہ باطل کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے سیٹوں پر جا کر بیٹھیں، اور یہ ممکن اور مناسب بھی نہیں تھا کہ طاقت کسی کی ہو، استعمال تحریک لبیک پاکستان کرے۔ کل کو ایک تو تانا ملنا تھا کہ تمہارے پاس تھا کیا، دوسرا جس کی پاور سے انہوں نے حکومت بنانی تھی وہ کب چاہتی کہ تحریک لبیک پاکستان دین کا نام لے اور دین کے ایجنڈے کو لے کر چلے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے ایوان میں جانے کے بجائے میدان سجانے کو پسند کیا، اور اس وقت واحد جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے جو کہ اعلانیہ میدان عمل میں ہے۔ اور یہ اقدام سعد رضوی صاحب کا قابل تعریف ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو جیتنے پر بھی قوم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی قوم کے پاس گئی ہو، میدان میں گئی ہو، عوام کا سامنا کیا ہو۔ ایسی کوئی جماعت نہیں ہے۔ حالانکہ تحریک لبیک پاکستان ظاہری اعتبار سے اس کو ہرا دیا گیا، لیکن تحریک لبیک پاکستان نے دورہ عزم و استقلال پورے پاکستان میں منعقد کر کے ایسی انٹری ماری ہے کہ دیگر جماعتوں کے لیے اب یہ تحریک لبیک پاکستان کا دورہ عزم و استقلال درد سر بنتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کے لیے کامیابی کے رستے ہموار کرتا جا رہا ہے کہ وہ قوم جو اس مشکل وقت میں رنجیدہ تھی، کہ جو چاہتی تھی قوم کو وہ ملا نہیں ہے، لوگ جو مانگتے تھے ان کو وہ دیا نہیں گیا، کہ لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے نمائندے کو منتخب کیا کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے، یہ ہماری طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اسمبلی میں جائے، ہمارا پیغام پہنچائے۔ لیکن ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو وہاں پر نہیں جانے دیا گیا۔ جب ڈاکہ پڑ گیا، قوم رنجیدہ ہو گئی۔ اب چاہیے تھا کہ جنہوں نے جیت جس طریقے سے بھی حاصل کی کر لی تھی نا، وہ قوم کے اندر آتے، عوام کا سامنا کرتے، عوام کا آ کر شکریہ ادا کرتے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم چور ہیں، ہم عوام کے درمیان کیسے جائیں۔ ان حالات کے اندر تحریک لبیک پاکستان کا میدان میں اترنا ایک بہترین اقدام ہے، اور اس میں خصوصی طور پر تحریک لبیک پاکستان کا جو قابل تعریف عمل ہے کہ ہماری قوم اب جو رنجیدہ دل ہے اور پریشان حالات میں ہے، سعد رضوی صاحب عوام کے درمیان میں بیٹھ کر ان کو اگلا لاہ عمل بھی بتا رہے ہیں، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی آ کر سوال کرتا ہے تو خندہ پیشانی سے ان کے سوالوں کو بھی لیتے ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز میں ہر سوال کرنے والے کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سوال ہو رہے ہیں کہ آئندہ کا لاہ عمل تحریک لبیک پاکستان کا کیا ہوگا، تو سعد رضوی صاحب نے ایک جگہ پر نہیں متعدد مقامات پر یہ بتایا کہ اگر یہ تو وقت گزر گیا، آنے والے وقت میں عوام اور قوم اپنے حوصلے بلند رکھے، اپنے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دے، اپنے آپ کو باہمت رکھیں، آنے والے وقت میں تحریک لبیک پاکستان کا انتخاب کریں، تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان حکومتوں میں لوگوں کا باہر کے ملکوں میں جانا مشکل سے مشکل ترین ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ جاتا بھی ہے، وہاں پر عزت کی زندگی نہیں جی سکتا، ذلیل کیا جاتا ہے، مزدور بن کے جاتا ہے، نوکر بن کے جاتا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے یہ لاہ عمل پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی بھیجیں گے، باہر کے ملکوں میں بھیجیں گے، لیکن اس کو ذلیل مزدور بنا کر نہیں، باعزت ہنرمند پاکستانی شہری بنا کر بھیجیں گے، کہ وہ دیگر ممالک کے اندر اگر جائے، وہاں پر جا کر محنت کرے تو اس کی محنت کو سراہا جائے، اور اس کی محنت کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور اس طرح دیگر کافی سارے پروگرامز سعد رضوی صاحب نے پیش کیے، اور یہ اقدام تحریک لبیک پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف اقدام ہے۔ ایک تو انہوں نے قوم کو سہارا دیا، حوصلہ دیا، اور قوم کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے دکھ کو سنا اور ان کو باہمت رہنے کی تلقین دی، اور ان حالات کے اندر سعد رضوی قوم کے درمیان گئے جن حالات کے اندر جیتے ہوئے جو خود کو کہہ رہے ہیں وہ قوم کا سامنا کرنے کی
ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اقدام تحریک لبیک پاکستان کا قابل تعریف اقدام ہے۔ اور یہاں پر اگلی بات یہ جو قابل تعریف ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے وہ یہ کہ اب قوم کو آگے کرنا کیا ہے۔ قوم کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ قوم اس وقت اپنی سدھ بدھ کھو چکی ہے۔ ہر شخص اپنی پریشانی کو لیے ہوئے مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، بے چارگی کا عالم ہے۔ ایسے حالات میں سعد رضوی نے اپنی قوم کو ایک ویژن دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، ایک سوچ دی ہے، ایک فکر دی ہے۔ اور یقینی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس انداز میں سعد رضوی دورہ عزم و استقلال کو نبھا رہے ہیں یہ قابل تعریف عمل ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟